الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ یہ دنیا ایک گلستان ہے، گلشن ہے، اور اس میں پھول کھلتے ہیں۔ ان پھولوں کی دیکھ بھال اور آبیاری میں ویسے تو کوئی کمی نہیں ہوتی اور کوئی کوتاہی نہیں ہوتی، مگر پھر بھی کہیں نہ کہیں یہ پھول مسل دیے جاتے ہیں۔ بھلے ہم انہیں سرد گرم سے بچائیں، تیز ہواؤں سے بچائیں، مگر باد مخالف انہیں کہاں سے کہاں لے جاتی ہے۔ جنہیں پھول بنانے کے لیے اور شاخوں پر سجا دیکھنے سے لے کر تناور درخت بنتے دیکھنے کے لیے ایک طویل عمر درکار ہوتی ہے، وہ ساری محنت عکارت چلی جائے، ضائع ہو جائے تو رونق یاد چلی جاتی ہے۔ وہ باغبان جس کا اپنا گلستان ہو اور وہ وہاں اپنا غنچہ و کومپل کو پھول بنتا دیکھنے کی تمنا لیے ہو، مگر قدرت کی آزمائش اور درندوں کی ستم ظریفی کے تحت اس اجڑے گلشن کی تیرہ بختیاں پھولوں کو کھانے کے بعد پورے گلستان کو اداسی تباہی کی کالی چادر اوڑھا دے تو سوچئے کہ کیا زندگی رہ جاتی ہے۔ ان تمہیدی کلمات کے بعد مناسب معلوم ہوتا ہے کہ بچیوں کو محفوظ بنانے کے لیے چند اصول بتا دیے جائیں تاکہ ہم اور آپ ان پریوں اور پھول جیسی کلیوں کو محفوظ رکھ سکیں۔ نمبر 1، بچیوں کو گھر میں محرم رشتہ داروں کے سامنے دوپٹہ لینے اور سنبھالنے کی خصوصی مشق کروائیں۔ دوپٹہ سر سے کبھی سرک بھی جائے تو سینے سے بالکل نہیں ہٹنا چاہیے، اور کھلے گلوں پر سختی سے پابندی لگائیں۔ بچیوں کو سمجھائیں کہ دسترخوان پر کبھی کسی کے سامنے جھک کر سالن نہیں ڈالنا، کوئی چیز گر جائے تو جھک کر نہیں اٹھانی، اور اکیلے میں بھی اگر جھک کر کوئی کام کریں تو گلے اور سینے پر دوپٹے برابر قائم رہیں اور سنوار کر رکھیں تاکہ انجانے میں بھی کسی کی نظر نہ پڑے۔ نمبر 2، گھر میں کوئی بھی نامحرم مرد مہمان آئے، قریب سے آئے یا دور سے، جوان بچیاں اس سے سر پر ہاتھ نہیں رکھوائیں گی، بلکہ بہت قریبی رشتہ دار نہ ہو تو سلام کرنا بھی ضروری نہیں، یہ بے ادبی کے زمرے میں نہیں آتا۔ اپنی بچیوں کی جوانی کو ایسے چھپا کر رکھیں کہ کسی مرد کو ان کا سراپا ہی معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ فلاں کی لڑکی اتنی موٹی، اتنی لمبی تھی، وغیرہ وغیرہ۔ نمبر 3، بچیوں کو کم لباس یا تنگ لباس کر کے باہر مت بھیجیں، بلکہ گھر میں بھی مکمل کپڑے پہنا کر رکھیں۔ گھر میں کوئی مرد نہ ہو، صرف عورتیں ہی ہوں، پھر بھی پورے اور کشادہ کپڑے پہننے کی عادت ڈالیں۔ نمبر 4، بچیوں کو چھوٹے بچوں یا بڑے مرد کسی کے سامنے مت نہلائیں اور نہ ہی پیشاب وغیرہ کروائیں، حتیٰ کہ باپ کے سامنے بھی بچیوں کو برہنہ مت کریں۔ بچیوں کے اعضاء ستر بچپن ہی سے پردے میں رہنے چاہیے۔ نمبر 5، بچیوں کو بچیوں جیسا تیار کریں، سرخی پاؤڈر اور میک اپ کرا کر انہیں عورتوں کے مشابہ مت بنائیں۔ میک اپ کر کے تنگ کپڑے پہن کر چھوٹی چھوٹی عورتیں لگ رہی ہوتی ہیں، پھر مردوں کی ہوس کی شکار بنتی ہیں اور ان کی لاشیں ویرانوں سے برآمد ہوتی ہیں۔ نمبر 6، بالغ لڑکیوں کو یا قریب البلوغ بچیوں کو غیر محرم خصوصاً کزن، پھوپھا، خالو وغیرہ کے ساتھ کبھی موٹر سائیکل پر مت بٹھائیں۔ اگر مجبوراً بھیجنا ہو تو ساتھ کوئی اور بچہ بھیجیں جو درمیان میں بیٹھ جائے۔ نمبر 7، بچیاں ہوں یا بچے، ہاتھ کا مذاق ان سے کوئی نہیں کرے گا، نہ استاد، نہ کوئی بڑا انکل، نہ ہی قریبی رشتہ دار۔ اس طرح گالوں پر ہاتھ پھیرنا، گود میں بٹھانا، گدگدی کرنا وغیرہ، یہ سب چیزیں بالکل ممنوع قرار دیں۔ نمبر 8، بہنوں کے کمرے بھائیوں سے الگ ہونے چاہیے۔ بھائیوں کو بہنوں کے کمرے میں بلا اجازت جانے پر سخت سزا دیں۔ بہنوں کے گلے لگنا، گلے میں ہاتھ ڈالنا، مذاق میں ایک دوسرے سے گتم گتھا ہونا بالکل غلط ہے، بلکہ موجودہ حالات کے پیش نظر بےہودگی کے زمرے میں آتا ہے۔ نمبر 9، اپنی بچیوں کو کبھی کسی بھی مرد ٹیچر کے پاس سکول پڑھنے یا قاری صاحب کے پاس قرآن پڑھنے کے لیے نہ بھیجیں۔ بچی چھوٹی ہو یا بڑی ہو، ٹیچر یا قاری صاحب بڑی عمر کے سمجھدار ہوں یا کم عمر نوجوان، بچی ہمیشہ استانی کے پاس ہی پڑھے گی۔
نمبر 10، جب بچی کچھ بڑی بڑی لگنے لگے تو اسے دکان پر چیز نہ لینے جانے دیں، خواہ بچی کتنی کم عمر ہو۔ اگر صحت مند ہے اور خد و خال واضح ہو رہے ہیں تو دکان پر مت جانے دیں۔ یہ احتیاط بہت ضروری ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص کی اس کی سرچ کا واقعہ سن لیجئے تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ اپنی نازک کلیوں کی حفاظت کتنی ضروری ہے۔ وہ شخص یوں بیان کرتا ہے کہ کچھ دن پہلے کسی کام سے ایک قریبی محلے میں میرا جانا ہوا۔ دوپہر کا وقت تھا، گرمی عروج پر تھی۔ گلی میں جنرل سٹور ٹائپ دکان دیکھی تو سوچا سٹنگ پی کر دماغی توازن ٹھنڈا کیا جائے۔ میں نے بائک روکی اور دکاندار جس کی عمر 50 کے قریب تھی اس سے یک سٹنگ طلب کی اور لے کر دکان کے باہر شیڈ کے نیچے سائڈ پر کھڑا ہو کے خود کو فریش کرنے لگا۔ اتنے میں ایک پیاری سی بچی جو کہ جسمانی خد و خال سے بلوغت کی حدوں کو چھو رہی تھی، مگر چہرے کی معصومیت اور انداز و اعتبار سے میرے اندازے کے مطابق 10 سال سے زائد عمر کی نہ تھی، دکان پر آئی اور بظاہر کرخت نظر آنے والے دکاندار سے 1.5 لیٹر کوک دینے کو کہا۔ ساتھ ہی وہ فرنٹ ڈیسک پر پڑی ٹافیوں، نمکو، سلانٹیز وغیرہ میں سے بھی چیزیں چننے لگی۔ دکاندار نہایت شفقت اور محبت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بچی کو چیزیں کے ریٹ بتانے لگا اور بچی کے ساتھ خوش گپیاں بھی کرنے لگا۔ کیونکہ میری اپنی کوئی بہن نہیں تو مجھے اس طرح کی معصوم بچیاں بہت پیاری لگتی ہیں اور حسرت ہوتی ہے کہ میری بھی ایک ایسی بہن ہوتی، لہذا میں اس کو نوٹس کرنے لگا۔ خیر میں دکان کے باہر سائڈ پر اس اینگل سے کھڑا تھا کہ دکاندار مجھے نہیں دیکھ سکتا تھا، جبکہ دکاندار اور بچی مجھے صاف نظر آ رہے تھے۔ اسی اثناء میں دکاندار نے خوشگپیاں کرتے کرتے بچی کی گال پر ہاتھ لگایا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے بچی کے ابھرے نسوانی نکوش پر چٹکی کاٹ لی۔ بچی اس کی اس حرکت پر اونٹ بھیج کر شرمانے لجانے لگی اور ٹماٹر کی طرح سرخ ہو کر سکڑنے سمٹنے لگی اور جلدی جلدی چیزیں لے کر بھاگ گئی۔ ممکن ہے ایسے پہلی بار ہوا ہو اس کے ساتھ یا قریبی دکان پر آنے کے باعث ایسا روز ہوتا ہو اس کے ساتھ، مگر میرے مشاہدے کے مطابق بچی کا اس کی حرکت پر خفا نہ ہونا اور بس نہ سمجھی میں شرمانا صاف ظاہر کر رہا تھا کہ دکاندار موصوف پہلے بھی بچی کو ہراساں کرتا رہتا ہوگا۔ بہرحال میں صورتحال پر کشمکش میں تھا کہ کیا ایکشن لوں، اسے لان تان کروں، لوگوں کو جمع کروں، اور چونکہ میں اس محلے میں اجنبی تھا اس لیے خاموشی اختیار کر لی۔ مبادہ کے محلے کے اس شریف دکاندار کو بے قصور سمجھ کر لوگ مجھے جھوٹے الزام میں نہ دھر لیں۔ میں نے چپتی نگاہ سے اسے بوتل کے پیسے ادا کیے اور وہاں سے روانہ ہو گیا۔ بس اس واقعے نے مجھے ایک نئی تحریک دی۔ معاشرتی اور اخلاقی مسائل سے وابستہ کیسوں کی تو میں خود سے تلاش میں رہتا ہوں۔ بس پھر کیا تھا، گرمی اور مصروفیت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے میں نے اگلے 3 روز میں اپنا محدود سا شہر چھان مارا۔ حت المقدور ہر محلے کی ہر گلی کا وزٹ کیا، ہر دکان کا وزٹ کیا۔ جہاں گلی میں دکان نظر آئی وہاں چھوٹی بچیاں بھی موجود ہوتی ہیں تو وہاں رک کر بہانے سے کوئی چیز لیتا یا دکاندار کی نفسیات کو پرکھ کر مزید مشاہدے کے لیے بوتل بھی پی لیتا، جسے ختم کرنے میں مجھے 15-20 منٹ ضرور لگتے۔ پھر ڈائری میں دکان کا نام اور لوکیشن نوٹ کرتا اور آگے نکل جاتا۔ یوں اس ریسرچ آپریشن کے 3 دنوں میں نے 15 بوتلیں پی اور 17 شاہی میوے، تلسیاں اور سپاریاں وغیرہ جمع کی، مگر اس سے حاصل ہونے والا مشاہدہ میرے لیے کسی خزانے سے کم نہ تھا۔ دوستو، عموماً آپ اکثر وائرل ویڈیوز میں آئے روز اخبارات اور فی زمانہ سوشل میڈیا پر جو واقعات دیکھتے ہیں، اکثر یہ چھوٹے بچے اور بچوں کو جنسی طور پر ہراساں کرتے ہیں، مگر کیا آپ نے اپنے گلی محلے کے دکانداروں پر بھی کبھی غور کیا ہے؟ ان کی عمر پر مت جائیے گا۔ میں نے دکان چلانے والے نوجوان لڑکوں سے لے کر عمر رسیدہ بوڑھوں تک کی حرکتوں کا جائزہ لیا، مگر اس میں نے 232 دکانوں کے مشاہدے کے بعد صرف 78 دکانداروں کو میں نے چھوٹے بچیوں کی حد تک ٹھیک پایا، جبکہ بقیہ 154 دکانداروں کی حرکتیں چھوٹی بچیوں کے ساتھ ذو معنی اور بے مطلب بے مقصد مذاق پر مشتمل تھیں، جبکہ ان کے ساتھ ہاتھ کا مذاق اور انہیں ٹچ کرنا بھی معمول کی بات تھی۔ ان دکانداروں میں کچھ ہمارے اپنے اور کچھ غیر ہوتے ہیں۔ غیر تو ایک طرف، مگر زیادہ تر اپنی چھوٹی رشتہ دار بچیوں پر جنسی نگاہ رکھتے ہیں۔ بچیاں ان سے مانوس بھی ہوتی ہیں اور کسی کو کچھ بتاتی بھی نہیں، لہذا میں اپنی اس ریسرچ کو اپنے شہر میں کس طرح قانونی کارروائی میں استعمال کروں گا یہ ایک الگ معاملہ ہے، مگر میرا فرض تھا کہ آپ کو بھی اس میں شریک کر کے باور کرا دوں کہ بحیثیت والدین آپ کو کیسے اپنے بچوں کو محفوظ رکھنا ہے۔ آپ سب سمجھدار ہیں، ایسی برائیوں کی روک تھام کے طریقے بھی آپ کو بخوبی پتہ ہیں، بس اب عمل کرنے کا وقت ہے۔
اور اگر آنکھیں بند رکھیں گے تو یقین کیجئے ہمیں ہماری پریوں جیسی بیٹیوں کی لاشیں کوڑے کے ڈھیر پر روز ملتی رہیں گی۔ یہ چند باتیں ہیں جن پر عمل کرنے سے انشاءاللہ تعالی بہت فائدہ ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بچیاں محفوظ رہیں تو ان پر عمل کریں۔ آج کے زمانے میں سب سے زیادہ فحش ویڈیوز دیکھی جاتی ہیں، اور اب تو فحش نگاری کے باقاعدہ مصنفین موجود ہیں جو محرم رشتوں کے آپسی جنسی تعلقات سے متعلق گندی کہانیاں لکھ رہے ہیں اور ویڈیوز بنا رہے ہیں، اور سب سے زیادہ ایسی ویڈیوز اور کہانیاں دیکھی جا رہی ہیں۔ ان سے مکمل بچیں، کیونکہ ان کی نحوست سے اب لوگ آہستہ آہستہ بھیڑیے بنتے جا رہے ہیں۔ اپنی پھول اور کلیاں اور پری جیسی بچیاں خود بچا لیں، ورنہ یاد رکھیں کسی کو آپ کی بچیوں پر ہونے والی زیادتیوں سے کوئی لینا دینا نہیں۔ ان کی لاش گٹر میں ملے، ندی نالوں میں ملے یا کسی ویرانے میں ملے تو یہ صرف اخبار کی ایک خبر ہے یا ٹی وی کی یا سوشل میڈیا کی ایک نیوز۔ انصاف وغیرہ کو بھول جائیں، وہ یہاں نہیں ملتا۔ اس لیے بہتر ہے کہ خود ہی احتیاط کریں۔ اے رب کائنات، تو ہی اپنی پناہ اور حفاظت کا سایہ عطا فرما، آمین۔